دوستو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے آج سے لگ بھگ 70 سال پہلے فرانس کے مشہور شہر پیرس سے۔ اس شہر کے ایک علاقے میں شیخ ابراہیم نام کے ایک بوڑھے انسان کی گروسری کی دکان ہوا کرتی تھی۔ گروسری مطلب روزمرہ کی سودا کی دکان۔ ویسے تو اس پورے ہی علاقے میں یہودی اور عیسائی ہی رہا کرتے تھے اور مسلم آبادی بالکل نہ ہونے کے برابر تھی، مگر کیونکہ یہ جو بوڑھے شیخ ابراہیم تھے یہ اپنے بیہیویئر سے بہت زیادہ نرم دل اور خوش مزاج تھے، اسی لیے زیادہ تر لوگ ان کو پسند کیا کرتے تھے اور اس علاقے کے سارے لوگ ان سے ہی اپنی سودا وغیرہ خریدا کرتے تھے۔ شیخ ابراہیم کی دکان کے برابر میں موجود ایک اپارٹمنٹ میں ایک یہودی خاندان بھی آباد ہوا کرتا تھا۔ اس خاندان میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام جیٹ تھا، اور اس خاندان کے لوگ جب بھی کوئی سودا وغیرہ لینا چاہتے تھے تو اس بچے کو ہی شیخ ابراہیم کی دکان پر اکثر بھیج دیا کرتے تھے۔ مگر یہ جو جیٹ تھا یہ بھی جب کبھی بھی اس دکان پر سودا لینے کے لیے جایا کرتا تھا تو چپکے سے ایک چاکلیٹ ضرور چرا لیا کرتا تھا۔ ہر بار چاکلیٹ چرانے کا یہ جو سلسلہ تھا یہ اگلے کئی مہینوں تک چلتا رہا۔ ویسے تو شیخ ابراہیم بھی جیٹ کی اس ہر دن کی چوری سے باخبر ہو چکے تھے، مگر اس کے باوجود بھی انہوں نے نہ تو کبھی اس کو ٹوکا اور نہ ہی کبھی اس کو روکنے کی کوشش کی۔ مگر پھر اچانک سے ایک دن ہوا یہ کہ جیٹ سودا لینے تو آیا مگر سودا لے کر واپس جانے لگا، اور اس بار اس نے چاکلیٹ نہیں چرائی۔ جیسے ہی جیٹ پیچھے مڑا تو شیخ ابراہیم نے اس کو پیچھے سے آواز دی اور کہا، لو جیٹ، یہ تمہاری چاکلیٹ، آج شاید تم یہ چاکلیٹ لینا بھول گئے تھے۔ جیٹ نے جیسے ہی یہ سنا وہ پوری طریقے سے چونک گیا اور اس کا سر بھی شرم سے جھک گیا۔ اس نے بار بار اب شیخ ابراہیم سے معافی مانگنا شروع کر دی۔ دوسری طرف شیخ ابراہیم نے بھی جیٹ سے کہا کہ میں تم کو معاف کر دوں گا، نہ صرف معاف کروں گا بلکہ ہر دن ایک چاکلیٹ بھی دیا کروں گا، مگر شرط یہی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ کبھی بھی کہیں پر بھی کوئی چوری نہیں کرو گے۔ اس یہودی لڑکے جیٹ نے بھی شیخ ابراہیم سے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کبھی بھی چوری نہیں کرے گا، اور ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد تو ہر دن کا یہ معمول بن گیا کہ جیٹ جب بھی شیخ ابراہیم کی دکان پر آتا تو شیخ ابراہیم اس کو ایک چاکلیٹ دیتے اور ساتھ ہی ساتھ اس سے بہت دیر تک بات چیت کرتے رہتے۔ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ دھیرے دھیرے جیٹ شیخ ابراہیم سے نہ صرف قریب ہوتا چلا گیا بلکہ ان کا بہت پکا دوست بھی بن گیا۔ دن مہینے سال گزرتے رہے اور پھر وقت کے ساتھ وہ جیٹ کے جو کبھی بچہ ہوا کرتا تھا وہ بھی جوان ہو گیا۔ جوان ہونے کے بعد وقت پر جیٹ کو بھی اب اسی طرح کی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہوتا رہتا کہ جس طرح کی پریشانیوں کا سامنا عام طور پر دنیا کے دوسرے جوانوں کو کرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی بھی اس کے سامنے کوئی پریشانی آتی تو ہمیشہ یہ اپنے سب سے پکے اور پرانے دوست شیخ ابراہیم سے اس کا ذکر ضرور کرتا۔ دوسری طرف شیخ ابراہیم بھی کچھ دیر سوچتے اور اس کے بعد اندر سے ایک کتاب نکال کر لاتے اور اس کتاب کے کوئی ایک دو پیج پڑھتے اور پھر جیٹ کی پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل بتا دیتے۔ جیٹ ہمیشہ حیران ہوتا کہ نہ جانے شیخ ابراہیم کے پاس یہ کون سی پرانی اور رہسیمئی کتاب ہے کہ جس میں میری ہر پریشانی کا حل چھپا ہوا ہے، مگر اس کو وقت کی کمی کہیے یا پھر جیٹ کی لاپرواہی کہ اس نے کبھی بھی شیخ ابراہیم سے اس کتاب کے بارے میں پوچھا نہیں کہ آخر یہ کتاب کون سی ہے اور اس کے اندر میری پریشانیوں کا حل کس طرح سے مل جاتا ہے۔ ایک دن جب دستور کے مطابق جیٹ شیخ ابراہیم سے ملنے کے لیے ان کی دکان پر پہنچا تو ان کو وہاں پر غیر حاضر پایا۔ دوسرے موجود لوگوں نے بتایا کہ شیخ ابراہیم کی کافی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر لیا گیا ہے۔ شیخ ابراہیم کے بارے میں یہ سن کر جیٹ کو کافی دکھ ہوا اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد شیخ ابراہیم سے ہاسپٹل ملنے جائے گا، مگر وہ ان سے ملنے کے لیے پہنچ پاتا اس سے ہی پہلے اسے یہ خبر مل گئی کہ شیخ ابراہیم تو اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ موت کی خبر سننے کے بعد جیٹ اب تعزیت کے لیے ان کے گھر پر پہنچا اور ان کے بیٹوں وغیرہ سے ملاقات کی۔ ان کے بیٹوں سے جب وہ ملاقات کر رہا تھا تو ایک بیٹے نے اس کو روکا اور اس کو بتایا کہ شیخ ابراہیم نے مرنے سے پہلے اپنے دوست جیٹ کے لیے ایک تحفہ چھوڑا ہے۔ شیخ ابراہیم کا بیٹا جب اس تحفے کو باہر لے کر آیا تو جیٹ نے دیکھا کہ وہ تحفہ کچھ اور نہیں بلکہ وہی پرانی صندوق ہے کہ جس میں سے اکثر شیخ ابراہیم اپنی وہ کتاب نکالا کرتے تھے کہ جس کو پڑھ کر وہ جیٹ کی ہر پریشانی کا حل بتایا کرتے تھے۔ جیٹ نے وہ صندوق کھولا، اس میں سے وہ کتاب نکالی اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کی، مگر ظاہر ہے وہ کتاب تو عربک میں تھی اور عربی زبان جیٹ کو نہیں آتی تھی۔ صرف جیٹ کو ہی نہیں آتی تھی بلکہ شیخ ابراہیم کے علاوہ اس کی تو جان پہچان میں بھی کوئی ایسا انسان نہیں تھا کہ جو عربی جانتا ہو اور اس کو اس کتاب کا مطلب سمجھا سکے۔
کچھ وقت گزر جانے کے بعد جیڈ کی ملاقات ایک ایسے انسان سے ہوئی کہ جس کا تعلق ٹیونیشیا سے تھا اور جو دھرم سے مسلمان تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی دور تھا کہ جب آلریڈی جیڈ اپنی زندگی میں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا۔ اس کو جب یہ پتا چلا کہ اس کا یہ ٹیونش دوست تو عربک میں بہت زیادہ اچھا ہے تو وہ فوراً شیخ ابراہیم کی وہ رہسمائی کتاب لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اس نے اپنے دوست سے کہا کہ اس کتاب کے کوئی بھی 2 پیج پڑھو اور پھر اس کا ٹرانسلیشن کر کے مجھ کو سناؤ۔ جیڈ کے اس دوست نے جب اس کتاب کو پڑھ کر اس کا ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا تو پھر جیڈ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ جیڈ کو یہ محسوس ہوا کہ واقعی میری پریشانی کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ اس نے بڑی ہی حیرانگی کے ساتھ اپنے اس ٹیونش دوست سے پوچھا کہ بھئی یہ کون سی عجیب و غریب کتاب ہے جو پچھلے کئی سالوں سے لگاتار ایک کے بعد ایک میری ساری پریشانیوں کو حل کرتی آ رہی ہے۔ اس ٹیونش دوست نے بتایا کہ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمارے مذہب کی سب سے پوتر کتاب ہے کہ جس کو خدا کی طرف سے آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا ہے تاکہ پوری دنیا کے لوگ اس سے رہنمائی اور ہدایت حاصل کر سکیں۔ جیڈ نے جب اپنے دوست کے منہ سے اس کتاب کے بارے میں یہ سب کچھ سنا تو وہ لگاتار رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے اپنے دوست سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بھی اپنے دوست کی طرح مسلمان بننا چاہتا ہے۔ اس کے اس ٹیونش دوست نے بھی اس کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے اسے کلمہ پڑھایا اور اس کو مسلمان کر لیا۔ جیڈ قرآن اور اسلام سے اتنا زیادہ انسپائر ہو چکا تھا کہ اس نے 25 سال کی عمر میں ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی باقی بچی ہوئی ساری کی ساری زندگی صرف اور صرف اسلام کا پرچار کرتے ہوئے گزارے گا۔ شروعاتی دور میں تو جیڈ نے صرف فرانس اور یورپ کے باقی دیشوں کے الگ الگ شہروں میں جا کر اسلام کا پرچار کیا، مگر پھر تبھی اچانک سے ایک دن جب جیڈ شیخ ابراہیم کا دیا ہوا قرآن پڑھ رہا تھا تبھی اس کو کچھ پیجز کے بیچ میں ایک چٹ ملی۔ اس چٹ میں دراصل شیخ ابراہیم نے اپنی آخری خواہش لکھی تھی۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ جیڈ یورپ کی بجائے افریقہ مہادیپ پر جائے اور وہاں جا کر اسلام کی تبلیغ مطلب کہ اسلام کا پرچار کرے۔ جیڈ کے جس نے اسلام اپنانے کے بعد اپنا نام بھی بدل لیا تھا اور جیڈ سے جیڈ اللہ القرآنی کر لیا تھا، انہوں نے اپنے دوست کی آخری خواہش پوری کرنے کی خاطر یورپ سے افریقہ کے لیے اڑان بھری اور اپنی زندگی کے آخری وقت